السلام علیکم ایوری ون، دس از عائشہ محمد۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ میرے چینل پہ موجود نہ ہونے کے باوجود، ویڈیوز نہ ریکارڈ کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایک فرینڈ ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ لائف کوچ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں۔ سب سے پہلے تو لائف کوچ جو ہے وہ میں معذرت کے ساتھ مذاق ذرا زیادہ کرتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسٹریٹ اوے بہت ڈیڈ سی ویڈیوز ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کر دوں گی تو آپ لوگ ڈل ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے اور آپ لوگ بھاگ جائیں گے، اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اتنے عرصے تک بغیر کسی ویڈیو کے جب آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں تو میں کوئی ایسی ڈل سی اور بورنگ سی ویڈیو ریکارڈ کروں جس کی وجہ سے آپ لوگ بھاگ جائیں۔ لائف کوچ ایکچولی پاکستان میں تو ہمیں لائف کوچ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کہنے کے لیے ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بہت اچھے کچھ 4-6 اسپیکرز ہیں جو پبلک اسپیکرز ہیں، اور وہ اپنے آپ کو لائف کوچ بھی کہتے ہیں۔ دراصل لائف کوچ کا کام پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تک دیکھنے میں آیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک لائف کوچ کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ لائف کوچ ایکچولی ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسسٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے، جو ڈیلی لائف ہوتی ہے، اس میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگیٹ سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ گائیڈ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا ٹارگیٹ اچیو کیسے کرنا ہے یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، یہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دو بہت مختلف سی چیزیں ہیں اور دو بہت ہی مختلف سے کام ہیں۔ ایک ہے اسسٹنٹ جو کہ دراصل آپ کو آپ کے کام کرنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے، دوسرا ہے گائیڈ جو کہ اصل میں آپ کو آپ کا کام کرنے کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک لائف کوچ جو ہوتا ہے وہ ایک نان ججمنٹل پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے کسی بھی کام، کسی بھی غلطی، کسی بھی کیا کہنا چاہیے کہ ہر قسم کا کام جو بھی آپ نے کیا، کوئی غلطی آپ سے ہو گئی، وہ آپ کو اس کے لیے جج نہیں کرے گا۔ اس کا سب سے میجر کام ہوتا ہے آپ کو سننا، آپ کو سمجھنا اور بغیر جج کیے آپ کی مدد کرنا، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ویسے تو دنیا کے کسی بھی کارنر میں رہتے ہوئے یہ کام انتہائی مشکل ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ایک انتہائی ناممکن سا کام ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اصل میں جو سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دماغ میں نوٹس ہوتی ہیں، نوٹس KNOTS، گرہیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک سائیکو تھراپسٹ کا، ایک سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان گرہوں کو سلجھانے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارا کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو 5,000 روپے کے بدلے وہ آپ کو ایک لمبا سا پرچہ دیتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری دوائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک فالو اپ کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس فالو اپ کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ گھر جاتے ہوئے 5,000 روپے تو جو آپ 3,000 4,000 5,000 جو آپ اس سائیکیٹرسٹ کو دیتے ہیں وہ الگ، اور اس کے علاوہ ہی کم سے کم 5,000 سے 8,000 روپے تک کی آپ کو دوائیں خریدنی ہوتی ہیں میڈیکل سٹور سے۔ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے تھے، آپ وہاں سے کیا حاصل کر کے آئے، تو آپ اس کو دکھاتے ہیں ایک عدد شاپر جس کے اندر کوئی بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں، اور آپ اسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ دوا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے، آپ ڈزی فیل کر رہے ہیں، بہت ڈراؤزی سے ہو رہے ہیں آپ، اور آپ اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فرق پڑ رہا ہے، میں یہ دماغ کی سیرپ پی رہا ہوں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور میں میڈیسنز لے رہا ہوں، میڈیسن سے میری جو ہے وہ ذہنی کیفیت بہتر ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اتنے پیسے خرچ کیے تو بدلے میں آپ دوائیاں لے کے آئیں۔ ویرز ہمارے پاس آنے کا نا مطلب سچیز کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم پیسے بھی لیتے ہیں 2-2,500 روپے، 3,000 روپے، اور جب ہمارے پاس سے پیشنٹ گھر جاتا ہے تو دکھانے کے لیے کوئی شاپر نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے۔
تو جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب گئے تھے سائیکو تھراپسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس، کیا کیا، کیا لے کے آئے، اس نے کیا کیا، تو آپ بتاتے ہیں کہ کچھ باتیں کی. کیا باتیں کی؟ یہ باتیں کی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، پچھلی بار آئے تھے تو کیا فرق پڑا تھا، کیا فائدہ ہوا، اور وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن لے کے کیا آئے ہو؟ تو لے کے تو کچھ بھی نہیں آیا. نہیں تو مطلب انہوں نے کوئی دوا نہیں دی؟ جناب ہم سائیکو تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا بیہیویئرل تھراپسٹ جو ہوتے ہیں یا لائف کوچ جو ہوتے ہیں وہ کوئی دوا نہیں دیتے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی دوا نہیں دیتے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی آر ناٹ لائسنسڈ فار پرسکرائبنگ میڈیسنس. ہمیں دوا لکھنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی. دوسری اور سب سے میجر بات یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج دوا میں نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کا علاج باتوں میں ہوتا ہے. ہمارے بات کرنے سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے ہاں یہی تو وہ مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ہے مگر میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا. فار سپوز ایک بہت برائٹ اسٹوڈنٹ میں نے پڑھایا تھا 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، اور بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، بہت ٹیلنٹڈ. ماشاء اللہ سے وہ بچہ آج بہت کم ایج میں اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی ایج کے بچے ابھی صرف پڑھ رہے ہیں. وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت برائٹ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ بچہ جو ہے وہ ADHD کا پیشنٹ ہے. آئیڈینٹی آف کورس میں ریویل نہیں کر سکتی کیونکہ آئیڈینٹی ریویل کرنا ہماری پروفیشن کا حصہ نہیں ہوتا. ہم کسی کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر سکتے. اس بچے کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کو لیک آف فوکس ہے. لیک آف فوکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیک آف فوکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت دیر تک کسی ایک چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. بہت دیر تو کیا، آپ کسی ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایک چیز پر بہت دیر تک فوکس نہیں کر پاتے. اب ایسا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کام کرنے کے لیے اچانک میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے. آپ گئے اور آپ کھانا کھانے لگے، اور کھانا کھاتے کھاتے آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ ایک کام ادھورا چھوڑ کے آئے تھے اور آپ فوراً گئے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن جب تک آپ اس جگہ پہ پہنچے آپ یہ بھول گئے کہ آپ کرنے کے لیے کیا آئے تھے. اچانک میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ کچھ کرنے کے لیے تو آئے تھے لیکن وہ آپ کر نہیں پائے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو کنفیوز رکھتی ہیں. کنفیوژن کی وجہ سے آپ اس کام کو مکمل نہیں کر پاتے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈھیر پہ ڈھیر لگتا جاتا ہے. بہت سارے کام آپ کے نامکمل سے جمع ہوتے جاتے ہیں. وہ جو کام جمع ہوتے جاتے ہیں وہ آپ کو پریشان رکھتے ہیں. پریشان ان اے سینس کہ آپ کوئی بھی کام، اپنا کوئی بھی جاب مکمل نہیں کر پاتے. وہ جو نامکمل کاموں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم لائف کوچ کہتے ہیں. وہ لائف کوچ آپ کو مدد دیتا ہے آپ کے بہت سارے کاموں کو مکمل کرنے میں. ان سارے کاموں کی ترتیب وار تکمیل کے لیے آپ کو جس ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم لائف کوچ. ایک لائف کوچ جو کہ اسسٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس وقت آپ کو یہ کام مکمل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ اتنی دیر میں مکمل کریں گے. جناب والا، اب آپ نے 4 گھنٹے اس کام پہ گزار لیے ہیں، اب آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. بطور گائیڈ اب وہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے اور اب آپ اٹھیے، آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا واک کر لیجئے، جاگ کر لیجئے، باہر جائیے، آؤٹنگ کیجئے. اس کے بعد آپ اسے آ کے یہ بتائیں گے کہ رستے میں آپ کو ایک شخص مل گیا جو آپ کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی غلط بیانی کر رہا تھا یا کوئی بات کر رہا تھا اور آپ کو اس پہ بہت غصہ آیا اور آپ نے اسے 4 گالی دے دی. اب بطور لائف کوچ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بولوں ابے سالے تو گالی دے کے آیا ہے، جا میں تیرا لائف کوچ نہیں بنتی.
میں تیری مدد نہیں کروں گی. جی نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے خاموشی سے آپ کی بات کو سننا، اور سننے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس دلانا کہ جناب والا کوئی بات نہیں، آپ انسان ہیں اور آپ نے غلطی کی ہے، کوئی بات نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں ہم ان غلطیوں پہ ایسے کام کریں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پریشانی نہ ہو. نہ کہ ابے جا یار، تو بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے، بھلا بتاؤ گالی دے کے آ گئے، تم تو انسان ہی نہیں ہو، تمہیں تو گناہ ملے گا، تم تو جہنم میں جلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. جناب یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا، لیکن آپ کو اس بات کا احساس دلانا نہیں کہ آپ جہنم میں جلیں گے، بلکہ آپ کو اس بات کا احساس دلانا خاموشی سے، انتہائی خاموشی سے آپ کو اس بات کا احساس دلانا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی انسان ہیں اور آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کام پہ ایسے، آپ کی اس نیچر پہ ایسے کام کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس غلطی کو دہرانا چھوڑ دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے. ہمارا کام ہوتا ہے پازیٹیولی لوگوں کی مدد کرنا، اور یہی ایک لائف کوچ کا کام ہے. ہمارے یہاں لائف کوچ ہائر نہیں کیے جاتے، ہمارے یہاں لائف کوچ اپوائنٹ نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کی جگہ کیا کیا جاتا ہے، ہم ایک اسسٹنٹ ہائر کر لیں گے 10-15-20 ہزار روپے کا، جس پہ ہم روب چلا سکتے ہیں، جس سے الٹا ہم گالیاں دے سکتے ہیں. جو ہمارے کام تو کرے گا، میرے لیے کافی بنا کے رکھ دے گا، میرے لیے چائے بنا کے رکھ دے گا، مجھے پانی سرو کر دے گا، میری ڈائری مینٹین کر لے گا، لیکن وہ بطور گائیڈ میرے لیے کام نہیں کرے گا، اور وہ بطور لائف کوچ مجھے یہ نہیں سکھا سکے گا، یہ سمجھا نہیں سکے گا کہ مجھے اب کن کن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم سائیکو تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، بیہیویئرل تھراپسٹ یا لائف کوچ اصل میں کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے، کچھ ایسے کام جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ایکچولی وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ کی لائف اپنے بیلنس پہ آ رہی ہوتی ہے، اپنے روٹین پہ آ رہی ہوتی ہے. یہ کام ہوتا ہے ایک لائف کوچ کا، یہ کام ہوتا ہے ہمارا، جو نظر نہیں آتا. ہم ایکچولی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کی زندگی کو ایک روٹین، ایک بیلنس پہ لانے میں آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ایک لائف کوچ کا کام. میں یہ چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ایک لائف کوچ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے دوسروں کو مدد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی لائف کو کس طریقے سے بیلنس پہ لا رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، فورن میں 2,000 3,000 $4,000 میں لائف کوچ کی سروسز پر منتھ بتا رہی ہوں میں آپ کو، جو کہ پاکستانی آپ کا آرام سے کچھ بھی نہیں 1.5 2 3 4 لاکھ روپے پر منتھ بناتا ہے. اتنے کے پیکیجز ہوتے ہیں لائف کوچ کے، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں اتنے پیسے. ہم ایک سائیکالوجسٹ کو اس کے 3,000 روپے دینے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میڈیسن کا شاپر نہیں ہوتا، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ لائف کوچ کے پاس سے یا آپ سائیکالوجسٹ کے پاس سے آئے ہیں تو آپ نے اصل میں کیا ہے. اور لوگ آپ کو مزید ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہتے ہیں 3,000 روپے، یہ تو میں یوں ہی کر دیتا، اتنے میں تو میں یوں ہی بس کام کر دوں، کوئی بات نہیں، ارے اس کے آدھے پیسے مجھے دے دو، اس کے آدھے پیسوں میں تمہارے سارے مسائل حل کر دیا کروں گا، مجھے دے دیا کرو. جناب فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل میں اور ایک نان پروفیشنل میں. ایک لائف کوچ بھی اسی طریقے سے ایک پروفیشنل ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے مسائل کو سمجھ کے اور آپ کو ان کے حساب سے گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2,000 3,000 $4,000 میں ایک اتنا ہیوی اماؤنٹ میں لوگ لائف کوچ کی سروسز ہائر کر رہے ہوتے ہیں فورن میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس نیسیسٹی کو، جو جس کی بہاف پہ وہ ایک بندے کو اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہم کہتے ہیں لائف کوچ کو اپوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں جی کوئی بات نہیں، وہ فیمس
فلانا پبلک اسپیکر ہے نا اس کو سن لیتے ہیں، وہ فلانا ہے نا وہ آج کل بڑا فیمس ہے، بچوں کی پرورش پہ بڑی باتیں کر رہا ہے، چلیں جی اس کو سن لیتے ہیں۔ جناب والا ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیس اسٹڈی، اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے، اس کو ہم صرف ایک ویڈیو کہتے ہیں۔ تو ایک جنرل ویڈیو کسی بھی ٹاپک پہ سن لینے میں اور ایک کیس اسٹڈی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے ایک لائف کوچ کو اگر اپوائنٹ کریں گے تو اس کے پاس آپ کی لائف اسٹڈی ہوگی، کیس اسٹڈی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی زندگی، آپ کے پاسٹ، آپ کے پریزنٹ اور آپ کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے، آپ کے دماغ کو سمجھتے ہوئے، آپ کی کیس اسٹڈی کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ جبکہ ایک ویڈیو ایک جنرل ٹاپک ہے، اور ایک جنرل ٹاپک جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حساب سے ہو، کہ آپ نے اسے دیکھا اور بس آپ نے سوچا ہاں ہاں یہ صحیح بول رہا ہے یہ بالکل اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک کیس اسٹڈی میں آپ کے بارے میں تمام تر انفارمیشن ہے، اور جب ایک لائف کوچ آپ کے ساتھ کام کرے گا تو وہ آپ کی زندگی اور آپ کے حالات پہ مبنی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ کام کرے گا، اور وہ آپ کی مدد، آپ کے دماغ، آپ کے ماضی، آپ کے حال کو سمجھتے ہوئے آپ کی مدد کرے گا۔ دیکھیں بلڈ پریشر ہوتا ہے لوگوں کو، کسی کو بلڈ پریشر کے ساتھ کارڈیو ایشو بھی ہوتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کے ساتھ اور دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں، کسی کو مائیگرین بھی ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو کارڈیک ایشو ہے اس کے لیے ڈاکٹر جو میڈیسن یوز کر رہا ہے وہی میڈیسنس مائیگرین والے کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں اور دونوں کی الگ الگ میڈیسنس ہیں، تو دونوں کے الگ الگ ہی طریقہ کار ہوں گے، دونوں کے الگ الگ پرہیز ہوں گے، تو دونوں کسی بھی حساب سے سملیرٹی نہیں رکھتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر سچویشن میں اپنے آپ کو فٹ نہ کریں، تو صرف کچھ اماؤنٹ بچانے کے لیے، کچھ تھوڑا سا پیسہ بچانے کے لیے آپ صرف ویڈیوز دیکھنے پہ گزارا نہ کریں۔ جب آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لائف کوچ یا ایک سائیکو تھراپسٹ یا ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بھی آپ کے حساب کا علاج ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے مینٹل ہیلتھ پہ پیسے خرچ کریں، لائف کوچ اپوائنٹ کریں، ہائر کریں، یا آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے ملیں، سائیکالوجسٹ سے ملیں، ان سے بات کریں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان باتوں کو سیریس لیں گے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت کوشش کریں گے۔ دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔